اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في ذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کی نسل طاہر سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میری بات سنیں گے تو میں سناؤں گا. ذیشان بھائی ظاہر وہ سنیں گے تو میں سناؤں گا. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نظم کی محفل ہوتی ہے اس میں آخر میں لکھا جاتا ہے دعائیہ کلمات, اور اس دعائیہ کلمات میں ظاہر آپ کو اندازہ ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ جب مسکرائے گا تو عبادت ہوگی, اور جب عبادت ہوگی تو اس کا اجر و ثواب ہنسنے والے کو بھی ملے گا اور ہنسانے والے کو بھی ملے گا. یہ کمال ہے اس فرض کا کہ یہاں ہنسانے پہ بھی ثواب ہوتا ہے, رلانے پہ بھی ثواب ہوتا ہے. اور ظاہر یہ ذکر کا اپنا خود کرم اور ذکر کی اپنی ایک برکت ہے کہ یہاں ہنسنا اور یہاں رلانا دونوں عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور ظاہر ہر ہنسنا اور ہر رونا کبھی عبادت نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض ایسے رونے ہیں تو بہت زیادہ عذاب اور مصیبت بن سکتے ہیں, اور پھر ان کا نتیجہ بھی عذاب ہی ہوا کرتا ہے. آپ کے ذہنوں میں ایسے بہت سارے رونے ہوں گے کہ جس رونے کے نتیجے میں باقاعدہ قرآن کو اترنا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے. تو میں عرض کروں کہ پہلی جو گزارش ہے بغیر کسی مقدمے کے وہ یہ ہے, حرف تھا نا, فارسی حرف میں تھا نا, حرف اردو خوب ہے, کہ 17 ربیع الاول کو اگر آپ توجہ فرمائیں, نقطہ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 17 ربیع الاول 571 عیسوی ہے اور پہلی عام الفیل ہے. اس کی 17 ربیع الاول کو زمانے کے اعتبار سے حضرت ختمی مرتبت کا جلوہ ہوا زمین کے اوپر. لیکن اگر آپ اس ربیع الاول کے سلسلے سے جائیں اور تحقیق فرمائیں اس ماہ کا نام کیوں ربیع الاول پڑا, تو ظاہر یہ موضوع نہیں ہے میرا, لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ ربیع الاول, بچوں کے لیے عرض کروں, ربیع کہتے ہیں عربی میں بہار کو, اور بہار آتی ہے خزاں کے بعد, اور خزاں کے بعد جو موسم آتا ہے اس کو بہار کہتے ہیں, عربی میں اس کو ربیع کہتے ہیں. تو یہ ربیع الاول زمانے کے اعتبار تو ایسے لگ رہا ہے کہ 571 عیسوی میں ربیع الاول کی 17 کو پیغمبر آ کر باہر لے کر آ رہے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ بلند بات ہے. ربیع الاول زمانے کا نام ہونا اور ہے, پیغمبر کو ربیع الاول سمجھنا اور ہے. اس کائنات میں جب وجود کی بہار کا ارادہ پروردگار نے کیا تو اس نے سب سے پہلے بہار میں جس کا انتخاب کیا اسی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو یہ ربیع الاول ہے وجود کے اعتبار سے, یہ بہار وجود ہیں. جس وجود کو بہار وجود کہا جا سکتا ہے وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا, اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہ رسول گرامی کی ولادت کے ساتھ ساتھ مہینے کے اعتبار سے تقریباً 100 سے 150 سے کم اور 100 سے زیادہ, تاکہ جا کے آپ ریسرچ کریں کہ امام صادق کی ولادت کس سن میں ہوئی ہے. تو جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ وہ جا کے پتہ کریں. تو 100 سے زیادہ 150 سے کم
دوبارہ 17 ربیع درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دوبارہ ربیع الاول کا انتخاب. پہلی مرتبہ ربیع الاول کا انتخاب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ بھی زمانے کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ جس کو پروردگار نے اپنا بقیت اللہ بنا کے بچا کے رکھا تھا، اس کو آخر میں کیوں بھیجا؟ پوری ایک کلامی بحث ہے کہ بشریت کم از کم اس قابل تو ہو جائے. رشد کمال اور ترقی کا وہ کمال نہیں ہے کہ تصور کیا جائے کہ بشریت اتنی قابل ہو گئی ہے کہ پیغمبر کو تحمل کر سکے. نہیں، اتنی قابل ہو گئی ہے کہ کم از کم رحمت کی ایک تجلی لے سکے. تو دوسرا جو معصوم آ رہا ہے، دوسرے جو معصوم تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی 17 ربیع الاول. اتفاق کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. ہم اس کائنات میں اتفاق کے قائل ہی نہیں ہیں. اس کی تفصیلات اپنی جگہ. ہم اس کائنات میں اتفاقات کے قائل نہیں ہیں. کیوں؟ ہم اس کے قائل ہیں کہ اس کائنات کو ایک بھرپور قدرت مند ذات جو منظم کائنات ہے، وہ اس کے ہر قضیے کو، ہر مسئلے کو منظم کر رہی ہے. تو بس اگر وہ منظم کر رہی ہے تو کائنات میں اتفاق کی گنجائش نہیں ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ سب انتظام پروردگار ہوتا ہے. اتفاق کس چیز کا کہ اتفاق ہو گیا کہ 17 کو ٹکرا گئے دونوں؟ جس کو پیغمبر پیدا ہوئے تھے اسی کو امام علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب پروردگار کسی امام کا انتخاب کرتا ہے تاریخ کے اعتبار سے تو اس میں کیا حکمت ہے. جیسے اس سے پہلے پروردگار نے جب کسی معصوم کا کسی گھر کے لیے انتخاب کیا تھا تو اس میں کیا حکمت تھی. وہاں جو حکمت نظر آ رہی ہوگی وہی 17 کو نظر آ رہی ہوگی. یوں کہوں جو مولود کعبہ کے لیے حکمت ہے وہی جعفر صادق کے لیے حکمت. ایک درود پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. تو اتفاق نہیں ہے. یہ آپ کے حسن سماعت کے لیے عرض کروں، اتفاق نہیں ہے. کیوں؟ ویسے ہی اس کو تو آپ ایصال ثواب کی مجالس میں سنتے ہی ہیں. نہ آنا آپ کے اختیار میں ہے، نہ آنا اختیار میں، اور آپ سے مراد ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کب کون کہاں آئے گا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جو بھی آئے گا اللہ کی مرضی سے آئے گا، جو بھی جائے گا وہ اللہ کی مرضی سے آئے گا. تو یہاں کہہ دینا چاہیے کہ اب یہ مت کہو کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے. یہ ہم جواب تھوڑی دیں گے، یہ اللہ جواب دے گا. خدا سے پوچھو جا کے کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے. خدا کو پوچھ. خدا. اور عجیب بات ہے، یہ بھی جملہ سنتے جائیے قبلہ، یہ بھی جملہ سنتے جائیے، ذہن میں آ گیا. آج تک جتنے بھی مولا کائنات کے مخالف ہیں کبھی اس پر بحث نہیں کرتے کہ جملہ سنیے، کہ کبھی اس پر بحث نہیں کرتی کہ کعبے میں بدھ کیوں آئے. اس پر ضرور بحث کرتے ہیں کہ کعبے میں علی کیوں آئے. ہے نا عجیب بات؟ کتنے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے؟ متکلمین مخالف کتنے لوگ ہیں جو اس پر بحث کرتے ہیں کہ کعبے میں بدھ کیوں آئے. ان کو اس پر بحث ہے کہ کعبے میں علی کیوں آئے. کیوں؟ جس سے تعلق ہوتا ہے اسی سے الجھتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہرحال باتیں تو اس کے اندر بہت سنے، لیکن ایک 17 کو کیوں آئے. 17 کو کیوں آئے؟ پیغمبر بھی 17 کو آئے اور امام صادق علیہ السلام بھی 17 ربیع الاول کو آئے. اس لیے کہ جب 17 آئے اور جس کی بھی توجہ ہو جائے کہ یہ کیوں دونوں اکٹھے آئے، تو ظاہر ہے پھر دونوں کو جب اکٹھے آنے کو دیکھے گا، سوچے گا، تفکر کرے گا، غور کرے گا، تو اس کا دماغ کسی سمت تو جائے گا. اگر مکمل پورا دین الہی کی اگر بحث کی جائے تو ظاہر بہت وقت بھی درکار ہے اور موقع بھی نہیں ہے. لیکن دین میں دین الہی تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی دین نہیں ہے جس کو دین الہی کہا جا سکے. لیکن دین کی جو سادہ تعریف کی جاتی ہے تو مقابل پہ تو ادیان ہے نا. کوئی یہ کہے کہ ادیان الہی تو ویسے ہی اشتباہ کرتا ہے. وہ دین الہی ہے، فقط ایک دین ہے جو آدم علیہ السلام سے آیا ہے اور جناب خاتم پر آ کر
مکمل ہو گیا. اب آپ بتائیے وہ جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور جناب خاتم پر آ کے مکمل ہوا. آیا سوال نوجوان دوستوں سے سوال یہ بتائیے ان انبیاء کے ذریعے سے لانے والے دین میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا جناب جب موسیٰ لے کے آ رہے ہیں تب بھی وہ دین الہی ہے، جناب عیسیٰ لا رہے ہیں تب بھی وہ دین الہی ہے، جب ختمی مرتبہ سے مکمل کر رہے ہیں تب بھی وہ دین الہی ہے. تو کیا اختلاف ان انبیاء میں ہے؟ یہ خود ایک بہت ہی لطیف بحث ہے. جو علماء یہاں تشریف فرمائے وہ سب جانتے ہیں کہ آیا 1,24,000 لوگوں میں اختلاف کیوں نہیں ہے. آپ نے کھیلا ہوگا یا سنا ہوگا بچپن میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک کے کان میں ایک بات کہتے ہیں، پہلا دوسرے کے کان میں، دوسرا تیسرے کے کان میں، تیسرا چوتھے کے، اور بات آگے تک جاتی ہے. جو کان میں کہی ہوئی پہلے کی بات ہوتی ہے وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. تھوڑے سے آدمیوں کے اندر اگر ایک کان میں ایک بات کہی جائے وہ وہی بات آگے بڑھائے، وہ آگے بڑھائے، وہ آگے بڑھائے، جبکہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں، آخر تک جا کے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. پروردگار کے یہ 1,24,000 اور یہ 12-14 میں ایک بات کیوں ہے؟ جب انسان اکٹھے بیٹھ کر ایک جملے کو حفاظت سے آگے نہیں پہنچا سکتا تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سب سے ٹکرا جانا معصوم سے مت ٹکرانا. وہاں عصمت ہے جو بات بدلتی نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر اپنی جگہ بحث. لیکن اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہودیت کچھ کہہ رہی ہے، عیسائیت کچھ کہہ رہی ہے، اور ظاہر وہ یہودیت وہ عیسائیت جو ظاہر منحرف یہودیت اور عیسائیت ہے، موسیٰ کے دین پر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم جناب موسیٰ کے دین پر، موسیٰ کے دین پر ہوتے تو اختلاف کہاں ہوتا؟ عیسیٰ کے دین پر ہوتے تو اختلاف کہاں سے ہوتا؟ اور سب سے بنیادی بات جو موسیٰ کے دین پر ہو تو تمہیں یہ ماننا چاہیے کہ موسیٰ نے کہا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اور عیسیٰ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد احمد آئے گا. تو یہ اختلاف تو بعد میں آنے والے اور اس کو نہ ماننے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اگر جس کو مان رہے ہو اس کے بعد میں آنے والے کو مانتے چلے جاؤ تو خود بخود اختلاف سے بچتے چلے جاؤ گے. بس میں نے تمام کیا کہ اختلاف بتا رہا ہے کہ نہ آنے والے کو مانتے ہو نہ اس کو مانتے ہو. یہ اختلاف ہی دلیل ہوتا ہے کہ جس کا نام لے رہے ہو اس کو بھی نہیں مانتے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ مسئلہ علی کی خلافت کا نہیں ہے، خلافت مولائے کائنات کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو کم از کم اس کو تو مانو. جیسے ہی اس کو مانو گے خود بخود بعد میں آنے والے کو خود بخود مانتے چلے جاؤ گے. جہاں امامت میں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے وہاں غیبت میں مرجعیت کا مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جس طرح صاحب الزمان کو مانتے ہو تو بعد والوں کو بھی تو مانو. بعد میں آنے والوں کا مطلب یہی ہے کہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. تو اختلاف جب ہوگا تب ہلکا ہوگا. سادہ اختلاف دین میں اگر اختلاف ہوگا تو آگے بات کہاں ٹکے گی؟ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ. دین میں بات جب اختلاف ہوگا تو بازگشت کہاں ہوگی؟ حق کا متلاشی کیا کرے؟ گمراہ انسان کیا کرے؟ جو ہدایت چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہ نہیں دیکھے کہ دین موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، دین عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے. اگر اس کو اختلاف سے بچنا ہے تو اسے آنا پڑے گا کہ دین محمدی کیا کہہ رہا ہے. بس اگر ادیان میں اختلاف نظر آئے تو دین محمدی کو رجوع کرو. مذاہب میں اگر اختلاف نظر آئے تو کسی اور مذہب کی طرف نہ جانا، مذہب جعفری کی طرف جانا. دونوں کی ولادت کا اکٹھا ہونا دین بھی بچا رہا